السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائس آف فیری کے ساتھ میں ہوں فیری بھٹی۔ امید ہے سب سامعین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان والی تقوی والی زندگی نصیب کرے اور ہمارے تقوی کا لیول اتنا زیادہ ہو کہ اگر فلسطین کے لوگوں کو ہماری مدد کی ضرورت پڑی تو ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آج ان کے درد کے ساتھ ساتھ ہم ان کے تکلیف کو اسی طرح محسوس کر رہے ہیں جیسے کہ ہمارے اپنے خاندان کے اوپر یہ تکلیف آئی ہو۔ سب جانتے ہیں کہ ہم امہات المومنین کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں بیوی کا تذکرہ کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں امہات المومنین کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ایمان کا حصہ یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ محبت کریں، تبھی ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ آج ہم بیان کریں گے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں داخل ہوئیں اور ان کو یہ شرف کیسے حاصل ہوا۔ حضرت ام جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ قبیلہ مستلق سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے باپ جو تھے قبیلہ مستلق کے سردار تھے۔ ان کا پہلا نام برہ تھا اور یہ ان کے باپ کو قریش نے اکسایا، قریش مکہ نے اس بات پر گامزن کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی جائے۔ انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے مسلمانوں کے ساتھ ہم لڑائی کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بہت بڑی فوج کو تیار کیا اور یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی کہ قبیلہ مستلق کے لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنے ایک صحابی کو اس بات کی خبر گیری کے لیے بھیجا کہ کیا یہ بات سچ ہے یا افواہ ہے۔ جب اس صحابی نے آ کر اس بات کی تصدیق کر دی کہ واقعی میں جنگ کی تیاریاں جاری ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ ہم بھی جنگ کے لیے چلتے ہیں اور جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ جب یہ لوگ جنگ کے لیے نکلے تو وہ قبیلہ مستلق کے لوگ بھاگ گئے، مسلمانوں کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ وہاں کے لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کی جس میں سے 11 آدمی جو تھے وہ وہیں پہ قتل ہو گئے اور باقی جو تھے وہ قیدی بنا لیے گئے۔ ان قیدی لوگوں میں قبیلہ مستلق کے سردار حارث بن ابی ذرار کی بیٹی جویریہ جن کا پہلا نام برہ تھا وہ بھی قیدیوں میں آئیں اور اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں وہ بھی اس طرف آ گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت کو تقسیم کیا تو لونڈیوں کی تقسیم میں یہ قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کی زندگی میں داخل ہوئیں اور ان کی لونڈی قرار پائیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ سرداروں کی بیٹی تھی اور لونڈیوں والی زندگی کو وہ سہ نہیں سکتی تھی، انہوں نے یہ بات برداشت نہیں کی کہ وہ ایک کنیز کے طور پر رہیں، چنانچہ انہوں نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں ایک لونڈی کے طور پر آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، آپ اس طرح کریں میرے ساتھ مکاتبت کر لیں، یعنی کہ عہد نامہ ہوتا ہے جس میں آپ پیمنٹ کر کے آپ اپنے آپ کو آزاد کروا لیتے ہیں۔ تو آگے سے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 9 اوقیہ تو سونا جو ہے وہ آپ مجھے ادا کر دیں، آپ میری طرف سے آزاد ہیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے پاس اتنا سونا نہیں ہے تو انہوں نے سوچا کہ لوگوں سے مدد لی جائے اور اسی مدد کے سلسلے میں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ میری کچھ مدد کریں، میں ایک سردار کی بیٹی ہوں، میں کنیز کے طور پر رہنا نہیں چاہتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے ان کو ایک بہترین آفر دی اور وہ یہ کہا کہ اگر میں تمہارا مکاتبت ادا کر دوں تو آپ میرے ساتھ میرے نکاح میں آ جاؤ۔ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آفر کو قبول کر لیا اور اس طرح وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئیں اور ایک بہت بڑے مقام بلند مرتبے پر فائز ہوئی، یعنی کہ ام المومنین کے مرتبے پر فائز ہو گئیں۔ ادھر سے جب قبیلہ بنو مطلق کے سردار حارث بن ابی ذرار جو تھے ان کو معلوم ہوا کہ میری بیٹی جو ہے ان کو لونڈی بنا لیا گیا ہے تو وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکے۔ انہوں نے بہت زیادہ مال اکٹھا کیا اور اس کو اونٹوں پر سوار کر کے وہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ وہ اس کو ادا کر کے اپنی بیٹی کو آزاد کروا سکیں۔ راستے میں انہوں نے ایک جگہ پر 2 اونٹ جو ان کو بہت زیادہ پسند تھے ان کو وہیں پر چھوڑ دیا اور چھپا دیا اور باقی مال لے کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ مجھے میری بیٹی دے دی جائے اور یہ مال اسباب رکھ لیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی کے ذریعے اللہ کے نبی کو اطلاع دے دی گئی تھی کہ انہوں نے حارث بن ابی ذرار نے 2 اونٹ جو ہیں وہ کہیں چھپا کر رکھے ہیں، جو چھپا کر رکھے ہیں ان کے بارے میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن ابی ذرار سے پوچھا تو وہ حیران رہ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کیسے پتہ چلی۔ چنانچہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد انہوں نے جب اپنی بیٹی کے بارے میں یہ سوال کیا کہ انہیں آزاد کر دیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن ابی ذرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی سے پوچھ لیں وہ کن کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اگر وہ جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہیں، رہنا چاہتی ہیں تو رہ سکتی ہیں، یعنی کہ یہ فیصلہ انہوں نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد حارث بن ابی ذرار اپنی بیٹی سے ملے اور ان کو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ تم پہ چھوڑا ہے، مجھے رسوا مت کرنا، میرے قبیلے کو رسوا مت کرنا، تو آپ واپس چلی جاؤ۔ انہوں نے جب بتایا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجیت میں لے لیا ہے اور میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی، تو حضرت جو حارث بن ابی ذرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہیں یہ بات پسند آئی اور کہ میری بیٹی ایک لونڈی کے طور پر نہیں رہ رہی بلکہ ام المومنین کے طور پر رہ رہی ہیں، تو انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو یہیں پہ ہی چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے کے بعد حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ عبادت کرنے والی عورت تھی، اتنی زیادہ عبادت کرتی تھی کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، صبح کا وقت تھا تو وہ عبادت کر رہی تھی، دوپہر کے وقت گزرے تو وہ وہیں پہ کھڑی عبادت کر رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اگر وہ یہ دعا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ صبح شام 3 دفعہ پڑھیں گی تو اس کا اجر اسی طرح ہی ہے جس طرح آپ نے یہاں سارا ٹائم جو عبادت میں گزرا ہے اس کے برابر ہو جائے گا۔ تو یہ دعا بھی اس طرح تحفے میں ملی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ ایک سردار کی بیٹی تھی، لونڈی بننا گوارا نہیں کیا، اللہ رب العزت نے ان کی محنت پہ، ان کی نیت پہ ان کو امہات المومنین بنا دیا۔ ان سے بھی کچھ احادیث مروی ہیں۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنی بھی عورتیں شامل ہوئی ہیں جو زوجیت میں آئی ہیں، امہات المومنین کے عہدے پر فائز ہوئی ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی خاص بات ضرور موجود تھی جو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر سے ان کو چن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شامل کیا۔ اللہ رب العزت ان سے راضی، وہ اللہ رب العزت سے راضی۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمیں ان سے ملاقات نصیب کرے، ہمیں ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی باحیا اور باکردار مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔